والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. برکت واسطے چند مرتبہ درود و اسلام. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا دین بچا گئے لال علی. ملک صاحب لمبی ڈیلی رو گھٹ کر بابا صاحب تھوڑا جا سکتا سارا لوگوں کا تو پرانی جیڑی تھوڑی کاری کاری ان کٹو بابا بابا دینا بعد ملاقات ہوگی. یہ کشی کوئی گھٹ کر لو یہ نہ دیکھا سوکھے تھوڑا جی ہو جائے تو مل کے پڑھو سارے. دین بچا گئے لال علی دے. دین بچا گئے لال علی دے. کون نبھا گئے لال علی دے. دین بچا گئے لال علی دے. لال علی دے. کون نبھا گئے لال علی دے. مل کے پڑھو. دین بچا گئے لال علی دے. لوکاں کھولو قرآن کی سننا. لوکاں کھولو قرآن کی سننا. قرآن سنا گئے. آج آئی تھے اچھیا کو لال علی دے. قرآن سنا گئے لال علی دے. دین بچا گئے نانے دا سر اچھیا کرن لئی. نانے دا سر اچھیا کرن لئی. سیس کٹا گئے لال علی دے. دین بچا گئے لال علی دے. دین بچا گئے. پیاسا رہ کے دین دی حاکم. پیاسا رہ کے دین دی حاکم. پیاس بجھا گئے لال علی دے. دین بچا گئے لال علی دے. قرآن سنا گئے. ساری حمدہ اور سلامہ اللہ بادہ اولا شریف واسطے. درود پاک حضور سرور انبیاء شافع روز جزا علیہ تحیت و الثناء پیش کرنے کے بعد شہزادہ مصطفیٰ نور چشم علی المرتضی قرار قلب فاطمہ الزہرا امام کربلا نواب کربلا سلطان کربلا شان کربلا
فاتح کربلا دکھی دلوں دے چین نبی دے نور عین امام علی مقام حمام امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ منقبت پیش کرنے تو بعد گلے گلشن نوشاہیہ شہزادہ والا شان تشریف فرما محفل دی جان اور محفل دی شمع بڑھ کے تشریف فرما اور انہاں دی خادم خاص فنافی شیخ جناب مرزا محمد شکیل نوشاہی صاحب آپ نے اپنے آستانہ دیتے ہر سال کی طرح آج پھر ذکر شہدائے کربلا دی اس محفل نو منعقد کرنے دا شرف حاصل کیتا تسی اور میں اس کے اندر شریک اللہ صاحب کی حاضری قبول فرمائے ایک حدیث پاک جڑی میں دوران خطبہ تھوڑا جا حصہ تلاوت کیتا اے دی تلاوت تو بعد ایک گل واپسی کربلا دے حوالے دے نال پیش کر کے اجازت کا طلب کروں گا اب آپ کی توجہ میری طرف رہی کہ انشاءاللہ العزیز بہت خوبصورت گلدستہ پیش کرنے کا ارادہ رکھنا یہ جڑے لفظ میں دوران خطبہ پڑھے بڑے مشہور و معروف الفاظ نے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان دے وچوں نکلے آیا الحسین منی لوگو حسین میرے وچوں جے حسین میرے وچوں جے دھیان کرے آجے الحسین منی حسین میرے وچوں جے وَأَنَا مِنَ الْحُسَین اس گل دی علاج رکھیا جے میں محمد حسین دے وچوں جے بڑی خوبصورت نقابت میرے موجودگی دے اندر کی تھی جناب علی رضا صاحب نے اللہ اور برکت عطا فرمائے بڑے محتاط اور جچے پورے لفظہ دینا کوشش کرتے سن پہ اس طرح بڑی محتاط گفتگو کرنی بچے ٹھیک ہے اللہ تو بہت عزت برکت عطا فرمائے اجڑی حدیث پاک ہے کئی ایک کتابہ دی اندر نقل کی تھی گئی المستدرک الصحیحین دے اندر پوری حدیث پاک پورے متن دے نال اور پورے حوالے دے نال تحریر اس حدیث پاک دراوی نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے حضرت کی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ اے اللہ دے پیارے رسول دل کرتا ہے ڈیرا میرا ہوئے وہ تھے پھیرا تیرا ہوئے دل کرتا ہے گھر میرا ہوئے قدم تیرا ہوئے سوڑے دل کرتا ہے میں توڑا لنگر پکاما میں دعوت کرنا چاہنا سرکار نے ٹائم دے دی تاکہ فلاں وقت اسی آواں کے جا کے انتظام کر لیں وہ وقت آ گیا حضرت یا اللہ فرماتے ہیں توجہ ہے میرے علیہ میں توڑا ران جانی راضی کرا گا یہ توجہ میرے علیہ تھی توجہ میرے علیہ حضرت یا اللہ فرماتے ہیں وقت آ گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آؤ ہونے چلیے او دے گھر لنگر پک گیا ہوئے گا ذرا او دے گھر لنگر کھا بھی ہے پہ جی دے گھر او دا پیر آ جائے پیران دا شہزادہ آ جائے تے پنجے پیر نہیں لگ دے پیر آ جائے تے بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں آسمانہ دے قریب لہرانا میں پیا
جی دے گھر پیر آ جائے او دے زمین تے قدم نہیں لگ رہے تے جی دے گھر اللہ دا حبیب آ جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القوم. اگی اگی نبیاں دے امام ٹر پے پیچھے پیچھے صحابہ کرام ٹر پے. ہن حسن ویکھو حدیث دا اس منظر نو ویکھو. اگے اگے مدینے دا بازار ہے, اگے اگے اللہ دا یار ہے تے پیچھے محبوب دے تابعدار غلام نے. فرماتے ہیں ٹردیاں ٹردیاں مدینے دے بازار دے اندر چلدیاں چلدیاں نشاہی صاحب توجہ میرے آلے بس ہن میرے ویکھنا بھی ہے تے گفتگو سننی بھی ہے. فرماتے ہیں بازار وچ ٹردیاں ٹردیاں چلدیاں چلدیاں یکدم نبی رک گئے. کیوں نبی رکے؟ فرماتے ہیں اس واسطے نبی رکے کہ نبی پاک دی نظر بچیاں دے جرمٹ تے پئی. اس جرمٹ وچ ایک بچہ کھیلدا سی پیا. نبی دی نظر جرمٹ دے درمیان جدوں اس بچے تے پئی نبی ٹردیاں ٹردیاں آپ ہی رک گئے. اور سبحان اللہ کو میں اس بچے دا نام بیان کراں اونچی آکھو کہ سبحان اللہ. یا اللہ جڑے اجے بھی آہستہ پہ بول دے رہے انہاں نوں کربلا دی گلی دی زیارت عطا فرما. اے نال اچھا سلوک کی کراں یا اللہ جڑے چپ بیٹھے نے تے ہولی پہ بول دے نے انہاں نوں صرف کربلا دی گلی دی زیارت عطا فرما. تے جڑے گج گج کے بول دے نے کربلا دی گلی دی بھی زیارت عطا فرما. کربلا دے بادشاہ حسین ابن علی دی بھی زیارت عطا فرما. حضرت جناب یا اللہ بن مولا فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر ایک بچے تے پئی. جدو نبی نے اس بچے نو ایکیا نبی ٹردیاں ٹردیاں رک گئے. او بچہ کون ہے؟ اس بچے کا نام کی ہے یقال لہو حسین کی بکدن بل حسین معل غلوان یلعب. حسین بچیاں دے چھرمٹ دے درمیان شغل فرما دینے پہ حسین کھیل دینے پہ. جدو نبی دی نظر چھرمٹ دے پئی چھرمٹ دے وچ حسین تے نبی دی نظر پئی. نبی ٹردیاں ٹردیاں لگ گئے. ادھر نبی پاک دی نظر حسین دے پیندی ہے توجہ میرے وال. ادھر حسین دی نظر اپنے نانے دے پیندی ہے. نانے دے نواسے دی نظریں جدو ٹکرائیاں جدو نظریں ٹکرائیاں انج کر کے میرے نبی دے بازو کھل جانے. میرے نبی دی انج کر کے باواں کھل گئیاں. اے باواں کھلن دا مقصد ہے فاراد رسول اللہ ان یاخذ
الحسین نبی پاک نے ارادہ کیتا کہ حسین دوڑ کے آوے تے سیدھا میرے کلاپے وچ آ کے میرے سینے دے نال لگ جائے اج بھی جدوں بچے دی نظراں وچ نظراں ٹکراون بچے واسطے انج کر کے باواں کھل جاندیاں نے کہ بچہ آپے سمجھ جاندے اے پیار دی وجہ تو مینوں اپنے ول بلا رہے خطے محبت دے نال بلا رہے بچہ دوڑ کے آندا ہے تے وڈے دے سینے دے نال لگ جاندا ہے ہن ادھر نبی پاک دیاں وی انج کر کے باواں کھلیاں نے حسین چاہیدا ہے کہ دوڑ کے آون نبی دے سینے دے نال لگ جان فاراد رسول اللہ ان اخذ الحسین نبی نے انج کر کے اپنے بازو کھولے نے تاکہ حسین نبی دے سینے دے نال آ کے لگ جان نبی دے سینے دے نال آ کے چمٹ جان سجنوں حسین دوڑے ضرور نے لیکن نبی پاک دیاں بازوؤں دے وچ آن دی بجائے حسین اتوں دی ہو کے ادھر آ کے کھڑے ہو جاندے نے فتافق الصبی یفرھا ہنا ملتن نبی پاک اپنے ہاتھ ادھر بڑھا دے نے تاکہ حسین نہ پکڑ سکن حسین پیچھوں دی ادھر آ جاندے نے کہ نبی اپنے بازو ادھر کر دے نے اپنے ہاتھ ادھر کر دے نے حسین تھلیوں دی ادھر آ جاندے نے کدی حسین پیچھوں دی ادھر آ دے نے نبی دے ہاتھ ادھر بڑھ دے نے حسین ادھر آ جاندے نے حسین نانے دے ارد چکر لگان لگ پے نبی پاک پھڑن دی کوشش کر دے نے لیکن حسین پھڑے نہیں جاندے پے یداہدو صحابہ منظر ویکھ کے مسکران لگ پے نبی بھی مسکران لگ پے جناب حسین بھی مسکران لگ پے سارا ماحول مسکران لگ پیا اس ویلے جتنے بھی لوگ موجود نے سارے مسکران دینے پہ نبی دے صحابہ بھی مسکران دینے حسین بھی مسکران دینے نبی پاک بھی مسکران دینے جے نبی پاک کے در ہاتھ بڑھا دینے حسین پیچھو دی ادھر آ جا دینے جے نبی ادھر ہاتھ بڑھا دینے حسین پیچھو دی ادھر آ جا دینے بالآخر نبی پاک نے حسین نو تھام لیا نبی پاک نے حسین نو پکڑ لیا جدو نبی نے حسین نو پکڑ لیا نبی پاک خود پیرا پھار زمین تے بیٹھ گئے نبی زمین تے بیٹھ کے کی کر دینے فَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ كَفَّاهُ نبی نے اپنا ایک ہاتھ حسین دی ٹھوڑی دے تھلے رکھیا وَالْأُخْرَى تَحْتَ زَكَانِهِ دوسرا حسین دی چوٹی دوتے رکھیا ایک ہاتھ ٹھوڑی دے تھلے نبی دا ایک ہاتھ حسین دی چوٹی دوتے میں نبی نے اج صحابہ نہ بیٹھیا صحابہ کی جماعت مسکرا دیئے بھئی اس منظر کو صحابہ قربان جا دینے میں نبی پاک نے صحابہ بل بیٹھیا صحابہ مسکرا دینے میں نبی پاک نے ادھر حسین نہ بیٹھیا نبی پاک نے حسین نہ بیٹھیا ایک ہاتھ ٹھوڑی دے تھلے میں دوسرا چوٹی دے اٹھے میں فَوَضَعَ فَأَهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ میرے نبی اپنے لب حسین کے کلہ دے رکھ دینے حسین کے رخسارہ دے لب رکھ کے فَقَبَّلَهُ میرے نبی حسین کو چمڑ لگ پہ حسین کو بوسے دین لگ پہ صحابہ مسکرا دینے پہ نبی نے اج مڑ کے لکھیا صحابہ نے ساتھ دینے پہ اس منظر کو فدا ہو دینے پہ نبی نے صحابہ نو ویکھے پھر حسین کو بوسے دیتے پھر حسین کو چمیا پھر ویکھیا صحابہ مسکرا دینے پہ اس موقع تے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ میں کیوں نہ حسین کو بار بار چما الحسین منی وعنا من الحسین میں حسین نل کیوں نہ پیار کرا میں حسین کو کیوں نہ بوسے دیوا اے حسین میرے بچوں نے وعنا من الحسین میں محمد حسین دے بچوں دین کا شباب ہے
اسی تھوڑے دے راضیاں مل کے آنکھوں دید کا شباب ہے پڑھو دین کا شباب ہے عظمت کا باب ہے جس کو خود نبی نے چوما جس کو خود نبی نے چوما ہاں وہی گلاب ہے حسین عظمت و کباب ہے حسین دین کا شباب ہے حسین عظمت و کباب ہے حسین صرف مصطفیٰ کو ہے خبر صرف مصطفیٰ کو ہے خبر صرف مصطفیٰ کو ہے خبر کس قدر نایاب ہے حسین کس قدر نایاب ہے حسین عظمت و کباب ہے حسین عظمت و کباب ہے حسین دین کا شباب ہے حسین عظمت و کباب ہے حسین جس کو خود نبی نے چوما جس کو خود نبی نے چوما جس کو خود نبی نے چوما ہاں وہی گلاب ہے حسین ہاں وہی گلاب ہے حسین عظمت و کباب ہے حسین دین کا شباب ہے حسین کا جواب ہی نہیں حسین کا جواب ہی نہیں حسین کا جواب ہی نہیں کیونکہ لاجواب ہے آج ایسے کر کے اچھی بولو کیونکہ لاجواب ہے ہاتھ تھلے کوئی نہ ہوئے بیٹے ہاتھ اٹھاؤ سارے ہاتھ چکی آنکھو کیونکہ لاجواب ہے سوچی دی ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ لاجواب ہے حسین کا جواب ہی نہیں حسین کا جواب ہی
میرے وچوں ہے تے میں یہ وچوں لو جی ایک وعدہ پورا ہو گیا اس پہ وعدہ ایک ہی گل کربلا ایک گل پڑھ دیں ایک ہی گل صوفی صاحبہ نے سونے ہیں محفل دے وچ ایک گل دی بھی سمجھ لگ جائے میں سمجھا گا محفل دا مول پہ گیا اسی ایک نہیں دو گلا سمجھ لگا انشاءاللہ سنیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے کوفے ساتھ لے آئے گئے کچھ دن گزارنے کے بعد مخدرات اہل بیت مسلورات اہل بیت قیدنا بنا کے کئیاں نو زنجیران دے نال باندھیا گیا کئیاں نو رسیاں نال باندھیا گیا کئیاں نو اس طرح کر کے باندھیا گیا کئیاں نو اس طرح کر کے باندھیا گیا جڑے کچھ مرد یا بچے سن انہوں نے قیدی بنایا گیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اوس زین العابدین حضرت سجاد علیہ السلام وارث شبیر ہے سجاد زین العابدین اپنے قافلے دے سالار نگہدار امام زین العابدین اور مستورات جدوں یہ لے کے جانتے سے شام والی دمشق والی شہر کے وچ داخل نہیں سن بلکہ بارو بار کوئی راستہ اختیار کرتے سن جنہوں تسی بائی پاس بول دیں بائی پاس بنا کے بارو بار پنڈاں تو بستیاں تو بارو بار نکل دے سن تاکہ لوگاں حقیقت دا علم نہ ہو سکے کدھرے لوگ ساڑھی مخالفت نہ کرن حفظ مقدم دے تحت وہ پھر پنڈاں دے وچ داخل نہیں سنتے بلکہ بارو بار نکل دے سنتے ایک بستی آئی بستی دا نام ہے معمورہ اس بستی دے قریب تو جدوں بارو بار قافلہ گزرن لگا ایک مائی باہر آکے کھڑی ہے انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا تے اینج کر کے ہوا وچ لہرایا رکن دا اشارہ کیتا بچیاں نہیں پتا اس دوپٹے دی کتنی قیمت ہے بزرگ جان دے ہو اس پٹکے دی کی قیمت ہے پگڑی دی کی قیمت ہے عورت دے دوپٹے دی کی قیمت ہے بھئی اے عزت ہے جیڑی بھی عورت اپنا دوپٹہ کسے دے قدمہ وچ رکھ دیئے یا لہران دیئے وہ آندیئے جو جیویں جاننے اے میں اپنی عزت تیرے سامنے رکھ چھڑیے میری عزت اور پیمال نہ کریں جے انسان ہے میری گل ضرور منی انہیں اپنا دوپٹہ ہوا وچ لہرایا اور قافلے نو رکن دا اشارہ کیتا
شیس بن ربعی نے پوچھا اسماعیل کی مسئلہ ہے؟ چوکیدار گئے ہاں اماں کی مسئلہ ہے تیرا؟ مائی آکھن لگی کہ میرا بیٹا بیمار ہے، خامد میرا بڑا دولت مند سی فوت ہو گیا ہے، امیر ترین میرا خاندان ہے، اکیلا میرا بیٹا ہے، پچھلے دنوں میں اپنے بیٹے دی بڑی ریجہ نال شادی کی تھی، کسی بد نظر دی نظر لگ گئی ہے تو میرا بیٹا مرن دے کنارے پہنچ گئے، بی بی اسی تیری کی مدد کر سکنے ہیں؟ آکھن لگی مدد اے چاہنی ہیں، قافلے والے جدوں نکل دے نے اونا نال موچی بھی ہوتے نے، اونا نال ترخان بھی ہوتے نے، معمار بھی ہوتے نے، اونا وچ طبیب حکیم بھی ہوتے نے، اونا وچ درزی بھی ہوتے نے، تاکہ جوے دا کو معاملہ بڑے فوراً حل ہو سکے۔ تواڈے درمیان میں یقیناً کوئی نہ کوئی طبیب، کوئی نہ کوئی حکیم ضرور ہے، وہ جڑا طبیب تسی اپنے نال قافلے وچ لے کے آئے ہو، وہ طبیب ذرا مینوں دیو، میرے بیٹے دا علاج معالجہ کرے۔ سالارے قافلہ نے پوچھیا مائی کی آندی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مائی آندی ہے کہ حکیم چاہیے، اور کہا جا مائی دفع ہو جا، جڑی نوعیت دا تو قافلہ سمجھنی ہے اے اس طریقے دا اس نوعیت دا قافلہ نہیں، اے ایک مخصوص جا قافلہ ہے، جا دفع ہو جا، نوست نہ پھیلا۔ حضرت امام زین العابدین آپ نے بندھیا گیا سی، سواری دے نال بھی ویسے بھی آپ نے جلال آیا، آپ نے فرمایا ظالم اگر تو اس مائی دی داد رسی نہیں کر سکتا تو کم از کم چھڑکی دے نہ مار، وہ پہلے ہی مغموم، پہلے ہی پریشان ہے، تو چھڑکیاں مارنا پیا۔ آکھن لگا جے تو ایڈا بڑا حکیم ہے تو جا کے علاج کر لے۔ امام زین العابدین نے فرمایا رسیاں کھولنا تیرا کام ہے، علاج کرنا میرا کام ہے۔ مائی قریب آگئی، سالارے قافلہ کہ اماں جا کے حکیم تلاش کر، ساڑھے درمیان کوئی حکیم نہیں۔ مائی آکھیا میں سارے بندوبست کر چکی ہیں، علاقے دے حکیمہ طبیبہ کو جا تھک نہیں ہیں، انہوں نے جواب دے چھڑے ہیں، انہوں نے کہا بھی انہوں گھر لے جا تے جا کے دی خدمت کر، اے چند گھڑیاں دا مہمان ہے، جا کے دی خدمت کر، دوائی دا روحن اثر نہیں کر دے، اے دا قضا دا ویڑا بالکل قریب ہے، انہوں لے جا۔ تو میں اوکھی سوکھی لے دے کر ہن میں اپنے آپ میں ساری زندگی کوس دی رواں گی بھی میں آخر ویڑے پتر نو دوائی دا روح نہ دے سکی، اے تو وکری گل ہے بھی طبیبہ دوائی نہیں دیتی، وہ آدھر بھی ضرورت نہیں، لے جا۔ میں نہیں بھی چلو جیوے دا بھی طبیب توڑے بیچ ہے گھلو دے صحیح، کم از کم میں اپنے آپ میں کوس دی دینا رہا کہ میرا پتر دوائی نہیں لے سکیا، میں پتر نو دوائی نہیں دے سکی۔ آکھن لگا ساڑھے درمیان کوئی طبیب نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں تیرے پہلے آکھے میری رسمیاں ڈھلیاں تو کر دے، علاج میں کراں گا۔ آکھن لگا ٹھیک ہے جے تو جا کے علاج کر سکنا تے کر۔ مائی میں ڈوبتے کو تنکے کا سارا، مائی آکھا جی کھولو حکیم صاحب نے رسمیاں تے میرے نال بھیجو۔ اور زخی اماں یہ جی تو نہیں بھیجنا، تو پیاندی سے بڑی امیر ہاں، کو سن میں مال پانی دے، کو ساڑھا بھی لنگر لیا، کو سن میں دولت دے۔ مائی گئی 1000 اشر تھیلا چک کے لیا کہ او دے قدمہ میں چسٹ گیا۔ امیر لشکر اہل کر کے ٹول دے اونا اشرفیہ نو بغلہ بھی چوئی ہنسیاں نکل دیا نے تے نال مینے دے رنگ وچ، مینا سمجھ دو مینے دے انداز وچ اندر کھولو حکیم دیاں رسمیاں دلیاں کرو، ویکھاں گے جڑے دن بچہ ٹھیک ہو گیا، علاقے دے سارے حکیمت طبیبہ جواب دے چھڑے ہیں، اس کی جا کے کرنا کھولو، چلو ساڑھے واسطے بھی اسی کے حلال بھی ہون گے نا۔ رسیاں ڈلیاں کیتیاں گئیاں، اگے ہون مائی ٹور پئی، پیچھے امام زین العابدین ٹور پہ، نثار نہ چاہیے اس خاندان تو این دو جانا دے سردار پرویخ
دکھی لوگاں واسطے ایک حکیم اور طبیب دی حیثیت نہ اگے نہیں پیچھے پیچھے ٹر دینے گئے اگے اگے مائی چلنے لگ گئی پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل دینے پہ بھیڑ آیا گیا مائی آکھن لگی حکیم صاحب طبیب صاحب تسی ایتھے رکو میں اپنے بیٹے نو بہو دے سہارے باہر لے کے آنیاں تشخیص اچھی ہو جائے گی امام زین العابدین نے فرمایا اماں جی میں تو آکھیں مائی اندر چلی جاندی ہے مائی اندر جاندی ہے کافی دیر تو بعد روندی تے کرلاندی باہر آندی ہے امام زین العابدین نے فرمایا اماں تو روندی کیوں ہے آکھن لگی حکیم صاحب تسی واپس چلے جاؤ طبیب صاحب میں تواڈے تے راضی ہاں تسی واپس چلے جاؤ امام زین العابدین نے فرمایا اماں میں کیویں واپس چلا جاواں آکھن لگی طبیب صاحب میرے بیٹے دا علاج ہن ناممکن ہو گیا ہے ہن میرے بیٹے دا علاج نہیں ہو سکدا میرے بیٹے دا علاج امپاسیبل ہن علاج نہیں ہو سکدا امام نے فرمایا آخر وجہ کی ہے اپنے بیٹے نال ملاقات کیوں نہیں کروا دی مائی ٹار مار کے آکھن لگی حکیم جی میں تھانوں کیویں سمجھاواں میرے بیٹے نو ایسا روگ لگ گیا ہے ایسا مرض لگ گیا ہے جدا علاج کوئی نہیں میرے بیٹے دا روگ لا علاج ہے طبیب صاحب میرے بیٹے نو موت دا مرض لگ گیا ہے امام زین العابدین نے فرمایا موت روگ تو بیان کر چھڑیا ہے ہن اللہ دی بارگاہ وچوں شفا اسی لے کے دیواں اسی تیرے بیٹے دا علاج کرانگے آکھن لگی حکیم جی تسی چلے جاؤ میں تواڈے تے راضی ہاں امام زین العابدین نے فرمایا اماں 1000 اشرفیاں دے کے لے کے آئی ہیں اج ایک گھڑی نہیں گزری او مینوں مینے مارن گے او مینوں تانے مارن گے آکھن گے ویکھی بچہ مار کے آ گئے نوجوان دی موت دی وجہ تو ہے اماں میں اج کوئی نہیں جانا ایک باری مینوں اجازت دے تیرے بیٹے دا علاج میں کرانگا مائی آکھن لگی طبیب صاحب جی میں تواڈی مرضی لیکن میں تے آکھاں گی ہن بھی واپس چلے جاؤ امام پاک نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں خیمے واپس چلا جاواں آکھن لگی پھر اندر تشریف لے آؤ ہن بیٹے دی میت چار پائی تے موجود ہے کول بہو روندی ہے پئی نو بیہتا دلہن روندی ہے پئی امام زین العابدین بچے دی میت دے قریب کھڑے ہو جاندے نے تے علاج کرنا شروع کر دیتا او علاج جڑا بابے علی والو نصیب ہے نانے نبی والو نصیب ہویا امام زین العابدین علاج شروع کر لیندے نے کی علاج کر دینے ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض معروض کرن لگ پے دعاواں کرن لگ پے میں انج کر کے ماحول بنان دی کوشش کرنا وا کہ امام زین العابدین اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کر دے آن کے پریشان مالکا
کے آخری مصرع پڑھیے کٹے سارے نال پڑھیا قرآن جن پڑھو کٹے سارے نال پڑھیا بڑی مہربانی اللہ راضی ہوئے گا کٹے سارے نال پڑھیا قرآن اس قاری قرآن دواس بائی امام زین العابدین اللہ دی بارگاہ دی اندر التجا کر دینے نیلی شد دیا مالکہ ساری کائنات دیا خالقہ اس نوجوان نو زندگی عطا کر دے سونے نبی دی نبوت واسطائی پاک صدیق دی صداقت واسطائی فاروق اعظم دی جرت واسطائی عثمان غنی دی سخاوت واسطائی علی مولا دی شہادت واسطائی مولا حسن دی بادشاہی واسطائی امام حسین دی عزت واسطائی اس نوجوان نو زندگی عطا کر دے اجے زین العابدین نے دعا مکمل کر کے چہرے دیتے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے نوجوان نو زندگی عطا کر چھٹی نوجوان چار پائی تھی اٹھ کے بیٹھ گیا نوجوان جدو چار پائی تھی اٹھ کے بیٹھ گیا ادھر مائی امام حسین دے قدمہ وچ ٹھہ گئی امام زین العابدین دے قدمہ وچ بہ گئی آکھن لگی تسی کون آپ نے فرمایا اماں میں طبیب آکھن لگی طبیب تے ہے لیکن ایدی تو علاوہ تھوڑا تعارف کی ہے کسے عالی خاندان دا چشم چراغ ہے آپ نے فرمایا چھوڑ اماں میرے چشم میرے عالی خاندان میرے حسب نسب نہ چھوڑ میرا تعارف چھوڑ بس میں تیرے بیٹے دا طبیب میں علاج کیتا اللہ نے تیرے بیٹے کو شفا دے چھٹی ہے آکھن لگی طبیب جی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا مینو سچی دسا تسی کون آکھن لگے میں طبیب میں آکھن لگی طبیب بھی دو قسم دی ہوندے نے جڑے علاج کر دینے دو قسم دی ہوندے نے کچھ لوگ علاج کر دینے صرف زیادہ لوگ زندیاں دا علاج کر دینے جڑے زندیاں دا علاج کر دینے اونا نو طبیب کیا جاندے میری پچھلی ساری تقریر ایک پاسے اکیلا جملہ ایک پاسے عبدالرحمن الانصاری صاحب پچھلی ساری تقریر ایک پاسے اے جملہ ایک پاسے جڑے زندیاں دا علاج کر دینے اونا نو طبیب کیا جاندے توجہ جڑے صرف زندیاں دا علاج کرن اونا نو طبیب کیا جاندے جڑا مردیاں دا علاج کرے اونوں طبیب نہیں آکھیا جاندا اونوں اللہ دا حبیب آکھیا جاندا اللہ جیڑا صرف زندیاں دا علاج کرے انہوں طبیب آکھیا جاندے تے جیڑا مردے دا علاج کرے انہوں طبیب نہیں انہوں اللہ دا سینے دا زور لا کے آکھو انہوں اللہ دا جیڑا مردے دا علاج کرے انہوں اللہ دا حبیب آکھیا جاندے تسی اللہ دے حبیب دسا تسی کون امام پاک نے فرمایا اماں اگر میں تینوں اپنا تعارف کروا دیتا پھر تردد وچ پہ جائے گی تکلف وچ پہ جائے گی اماں تینوں بڑی تکلیف ہوئے گی میں نہیں چاہتا تینوں تکلیف پہنچے میں آکھن لگی حکیم جی میرا کلیجہ چر دے پیا مینوں دسو تسی کون
راستگار سچی دسو تسی کون میں ہن ٹلن والی نہیں ہے مینوں اپنا تعارف ضرور کروا امام پاک نے فرمایا میں تے نہیں سا چاہندا کہ تینوں اپنا آپ بیان کرا ہن تو مجبور کر چھڈیا وسیلے بڑے وڈے دے چھڈنی اما لے سن لے ہم ہیں نواسے محمد کے ہم ہیں نواسے محمد کے وطن ہے دور ہمارا ہم ہیں نواسے محمد کے وطن ہے دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا اما میرا دار چانسو جاری ہو گیا آکھن لگے زین العابدین کی ماجرا یہ توڑیاں نسیاں ایک کیویں دے ظلم و ستم امام پاک نے سارا قصہ بیان کر چھڑیا مختصر کر کے تقریر ختم کرن دا ارادہ رکھنا امام زین العابدین ہویا آکھن لگی زین العابدین میں معافی دی طلبگاراں جے مینوں معلوم ہوندا کہ میرے گھر نبی دا لال تشریف لے آندا پیا میں اکھاں دیاں پلکاں دے نال بھاری کر کے تیرا استقبال کر دی شہزادیاں مینوں معاف کر دے آپ نے فرمایا اما میں تیرے محبت نو جاننا تیری اس مودت عقیدت نو جاننا ماں اسی تیرے دے راضیاں آکھن لگی زین العابدین ایک سوال ہے آپ نے فرمایا بولو کی سوال ہے آکھن لگی زین العابدین میرا ایک مرے آئے تُسا دعا کی تھی اللہ نے میرے موئے ہوئے بیٹے نو زندگی دے چھٹی یہ تیرے 72 نے جنہ دے سر نیزیاں دیاں انیاں دے اتے لے بیٹے زین العابدین دعا کر کے انہا 72 نو زندہ کیوں نہیں کروا لیندہ امام پاک نے فرمایا اماں کچھ گلاں دا جواب کمریاں وچ دیتا جاندا ہے کچھ گلاں دا جواب کمریاں وچ نہیں حجریاں وچ نہیں بلکہ میداناں وچ نکل کے دیتا جاندا ہے یہ تیرا سوال ایتھے دا جواب میدان وچ دیواں گا ہن اگے اگے زین العابدین پیچھے مائی بیٹا تے بیٹے دی بیوی ہن چارے جاندے نے پے ادھر جناب والا او سارے تمسخر اڑان دی تیاری پہ کر دے رہے اور ایک دوجے نو آندے نے انج کر کے ہوٹنگ کران گے انج کر کے توہین تنقیص اور انہاں دا حد امیز رویہ انج کر کے اختیار کران گے انج کر کے انہاں دی چکن صحیح کرنی ہے انج تضحیق کرنی ہے انج تنقیص تے توہین کرنی ہے ادھر منصوبے تیار ہوندے نے پہ ادھر جدو نوجوان بھی زندہ آ کے کھڑا ہے مائی بھی کھڑی ہے بہو بھی کھڑی ہے مائی آکھن لگی میں تے شکر گزار اس طبیب دی اللہ دے حبیب دی اللہ دے اس ولی دی میں شکر گزار کہ جس نے میرے بیٹے دا علاج کیتا اللہ نے میرے موئے بیٹے نو زندگی عطا کر چھڑی ہے آکھن لگی زین العابدین ہن ایتھے سوال کرا فرمایا اما بول یہ سارے انگشت بدندانے مائی آکھن لگی سوال ہے میرا ایک مرے ہے دعا تساں کیتی ہے اللہ نے زندگی دے چھڑی ہے یہ تیرے 72 مرے نے ان واسطے دعا کیوں نہیں پیا کردا امام زین العابدین نے فرمایا اماں ہن میں تینوں آکھیا سی میدان وچ جواب دیواں گا او ویکھ جڑا سب تو اگے سرے انورے او دے ول ذرا غور نال ویکھ ذرا نیچے کیتا جائے سر نیچے کیتا گیا نیزہ نیچے کیتا گیا ویکھیا لب ہلدے نے پہ اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے سبحان اللہ کو برکت واسطے میں بھی پڑھ لواں بھئی اللہ دا قرآن شیرہ والی بڑا تسی اچھا بولے ہو لیکن یاد رکھو شیرہ دی بڑی چس شیرہ دا بڑا لطف ہے پر جیڑا لطف اللہ دا قرآن
اگر کٹے سر دے وچوں آواز آندی ہے بھئی بسم اللہ سارے مجمع نے ویکھ لیا میرے بابے حسین دا سر ایتھے بازار دے وچے تے تھڑ کتنے میل دور سینکڑا میل دور کربلا دے تپدے صحرا دے اندر میرا بابا کٹے سر دے نال وی اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کر دے بی بی اسی سید کر دینا ہے اسی مردے نو زندہ کر دینے مردے واسطے دعا کر کے مردے نو تو زندگی لے دینے اما ہن بول اس زندہ نو میں ہون کی میں زندہ کروانا ہن مائی نے ایک محفل دا سما بنا لیا مائی جناب والا شیز میں ضروری سلارے قافلہ نے اکھا میں چکھا پا کے آکھن لگی ہے دنیا دے کتے ہن بھی ویلا ہے اس ویلے بھی توبہ کر لے انہاں دی غلامی اطاعت اختیار کر لے یقیناً بڑے کریم لاگ نے بڑے شفیق خاندان ہے بڑا رحیم خاندان ہے یقیناً رحم کرنگے تے کرم کرنگے شفقت سے مہربانی کرنگے لگے آئے درباری علی دے بچیاں دا بندے نو ویکھن
جی دوویں گلاں ہو چکیاں وعدہ وفا ہو گیا محفل کا رنگ بھی سونا بن گیا بس ہوں اینی کوئی التجا ہے سائیں قبول فرما لے جے قبول ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے انشاءاللہ پھر بہار ہی بہار ہے اللہ بھی قبول فرما لے اللہ دی حبیب دی بارگاہ وچ بھی قبول ہو جائے جناب علی مرتضیٰ دی بارگاہ وچ بھی قبول ہو جائے حسن مجتبیٰ دی بارگاہ وچ بھی قبول ہو جائے شہید کربلا نواب کربلا دی بارگاہ وچ بھی قبول ہو جائے سجاد زین العابدین دی بارگاہ وچ بھی قبول ہو جائے ملاقاتیں ادھوری رہ گئیں ملاقاتیں شکیل صاحب مرزا صاحب ملاقاتیں ادھوری رہ گئیں بہت سی باتیں ضروری رہ گئیں انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے جڑے گل بات رہ گئی ہے اور مکمل گل بات بھی ہوئے گی انہوں نے ملاقات بھی ہوئے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ